بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لے کر حاضر ہوا ہوں قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان، جس بیان کا عنوان ہے جو مرد عورتیں رات کو دیر سے سوتے ہیں۔ تو دوستو چلے آئیے، میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں بیان کی طرف، کہ سبھی حضرات بیان کو بغور سماعت فرمائیں۔ زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر گھڑی، ہر ساتھ میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو۔ ساری چیزیں چونکہ نرالی، سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن بھی نرالا، جوانی بھی نرالی۔ غار ہرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، کئی دن کا کھانا بنا دیتی ہے، علیحدگی میں بیٹھ کر خلوتوں میں، تنہائیوں میں اپنے مولا کریم کو یاد فرماتے ہیں۔ عادت مبارکہ کے ہوتے ہوتے غار ہرا میں ایک دن جبریل امین آئے، آواز لگائی، اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے۔ فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں، ماں نبی قارئ، 3 مرتبہ اسی طرح دہرایا گیا۔ خود فرماتے ہیں فأخذنی فغطنی غطا شدیدا، مجھے پکڑا جبریل امین نے، سینے سے لگایا یہاں تک کہ مجھے پسینے آ گئے۔ پھر قرآن کریم کی 2 آیتیں سنا دی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرما لی، کیونکہ انوکھی چیز تھی۔ قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، کپ کپی آ گئی، لرزہ آ گیا، سردی لگ گئی، گھبراہٹ آ گئی، پہاڑ سے اتر کر گھر تشریف لائے اور ایک ہی فرمانے لگے، زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے میری کملیاں اڑا دو، مجھے میری موٹی چادر اڑا دو، مجھے بڑی سردی لگی ہے، سیرجفونی، بڑی کپ کپی ہے مجھے، انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے، گھبراہٹ بڑی ہے، وحشت بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوشیار مائی، مکی کی دانا مائی، سنجیدہ مائی، اللہ پاک کا انتخاب شدہ مائی، کالی کملی والے کی گھر والی، فوراً بول اٹھی، واللہ لا یخزی کا بدا، مجھے میرے مالک کی کائنات کی قسم، میرا خدا آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ سمجھدار بیویاں جو ہیں، خامن دکان سے، کارخانے سے، دفتر سے جب آتا ہے تو پریشانی کا ذریعہ نہیں بنتی۔ سنجیدہ عورتیں، سنجیدہ خواتین اپنے خامن کے لیے راحت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر وہ پریشانی کے عالم میں آتا ہے، اس سے پوچھا اور تسلی دی، یہ میرا تمہارا کام نہیں ہے، اللہ جو چاہے گا وہ بہتر ہوگا، آپ پریشان کیوں ہوتے؟ تسلیاں دیا کرتی ہے سنجیدہ عورتیں۔ تو کئی بیچاری، وہ ایک آدمی تھا، مرد تھا، بیوی بڑی لڑاکا تھی، جب گھر میں آئے کوئی نہ کوئی فرمائش، تمہیں صبح کہا تھا فلاں چیز کے لیے، منہ بنائے چلے آ رہے ہو۔ وہ بیچارہ روٹی کھانے بیٹھا تو لڑ پڑی، گھبرا کر کے پریشانی میں آ کے کہنے لگا، یا اللہ، یا تو میں مر جاؤں۔ اب آگے یوں کہنا تھا نا کہ یا یہ مر جائے، اس نے چولہے میں پھونک مارنے والی پھکڑی اٹھا رکھی تھی، کہنے لگی یا پھر، انہوں نے کہا یا بھی میں ہی مر جاؤں۔ اکثر و بیشتر گھروں کا یہی حال ہے، بیچارے یوں ہی اپنی زندگی گھسٹ گھسٹ کر پوری کر لیتے ہیں، زندگی کا مزہ نہیں آتا۔ زندگی ایک گاڑی ہے،
لطف جب ہی آئے گا دونوں پہیے برابر چلے، ایک پہیے پہ وزن پڑا اور وہ پڑا کر کے ٹوٹے گا۔ جس عورت کو اپنے خامند کی آمدنی کا اندازہ نہیں، خرچ میں تاشا کرتی ہے، وہ کی عورت ہے؟ اور ان بیچاری بہنوں کا بھی میرا قصور نہیں، تم بھی تو اسی طلب میں ہر وقت رہتے ہو کہ منہ پہ آٹا ملی ہوئی نظر آئے، بس ہر وقت گھر میں روٹی ہو نہ ہو منہ پہ آٹا ضرور مل لے۔ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سنجیدہ مائی، واللہ لا یخزیک ابدا، میرا پروردگار آپ کو بالکل کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں آپ، سبحان یتیموں اللہ۔ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بیواؤں کے سودے خرید کر لاتے ہیں، غریبوں کی غریب پروری کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یوں تو تسلی دے رہی ہے اور اندر اندر سیدہ خدیجہ کا دل رو رہا ہے، الہی سارا مکہ چھوڑا، سردار چھوڑے، رئیس چھوڑے، دولت مند چھوڑے، کوٹھی بنگلوں والے چھوڑے، یتیم مکہ سے شادی کی، یہ آج میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ چہرہ اتر گیا، رنگ تبدیل ہو گئی، پیلا رنگ پڑ گیا۔ مڑ مڑ کے آسمان کی طرف دیکھتی ہے، الہی کیا بلی، کیا ہوگا، یہ کیا ماجرا ہے؟ دوستوں اگر آپ کو یہ عرض کرنے لگی، میرے محبوب، میرا چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل یہودی توریت کا عالم ہے، بڑا سنجیدہ ہے، میں اس کے پاس آپ کو لے کے چلتی ہوں، دکھلا کے لاؤں گی ہوا کیا ہے۔ وہ عالم کے پاس لے کے گئی۔ آج کل دی مائی ہوندی نہ کہیں گے اسی بابے کو چلے جڑا ننگا پہ ہے۔ ہمارے ملک میں ننگوں کو زیادہ مانا جاتا ہے۔ حد ہو گئی، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی۔ اللہ اللہ کرنا معیار ولایت نہیں، نماز روزے کی پابندی معیار ولایت نہیں، قرآن کریم کی تلاوت ولایت نہیں، ساری زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بسر کرنا معیار ولایت نہیں۔ کپڑے اتار کے صبح آپ سڑک پہ چلے جانا، انشاءاللہ آپ ولی بن جائیں گے۔ اور اشارے کرتے ہیں کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، اگر کی نشانی ہے پہنچن دی، اگر دیکھو نا گاڑی پچھاڑی کھلی ہوئی ہے۔ کس نے بتائی یہ بات؟ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء کو ساتھ لے کے چلی، اپنے دل میں بڑی پریشان ہے، رو رہی ہے، یہ کیا بنی؟ چہرے کی طرف دیکھتی ہے، دل مرجھا جاتا ہے۔ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئی، کہنے لگی بھائی جان آپ عالم ہیں، توریت کے عالم ہیں، توریت کے حافظ ہیں، ذرا انہیں دیکھو تو صحیح، انہیں کیا ہوا، ان سے پوچھو تو صحیح یہ کیا قصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بتاتی بھی جاتی ہے، روتی بھی جاتی ہے، بھائی جان آج تو ٹھڑکا لگا ہوا ہے، آج تو دل کو اندیشہ لگا ہوا ہے، کہیں میرے اجڑنے کا وقت تو نہیں آ گیا۔ ورقہ ابن نوفل نے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا پوچھا، قصہ پوچھا۔ ورقہ ابن نوفل برجستہ کہنے لگا خدیجہ لکھ مبارک، کروڑوں مبارک ہو، تو کی مکے کے سردار کی بیوی نہیں، کسی تاجر کی بیوی نہیں، کسی رئیس کی گھر والی نہیں، مبارک ہو، تو امام الانبیاء کی گھر والی ہے۔
تو شہنشاہ کائنات کی گھر والی ہے. یہ قرآن کریم کا نزول شروع ہو گیا. یہ آخر الزماں پیغمبر ہے. آخر الزماں پیغمبر کی تو گھر والی ہے. تو بڑی بختوں والی, تو بڑی نصیبوں والی, تو بڑی مقدروں والی ہے. سیدہ خدیجہ ہنسنے لگی, ورقہ ابن نوفل رونے لگا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ ورقہ ابن نوفل رو رہا ہے, پوچھا بھائی جان آپ کیوں روئے, آپ کو کیا پریشانی آئی؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا میری عمر بہت زیادہ ہو گئی, قبر بالکل قریب ہے, موت بالکل قریب ہے, عمر وفا نہ کرے گی, میں اس لیے رو رہا ہوں. کاش میں ان کی اس وقت مدد کرتا, اس وقت میں ان کا تعامل کرتا, میں ان کے ساتھ ہو کر سارا کام کرتا, اس وقت میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جب مکے والے اپنے پر آئے مل کر ان کو پتھر ماریں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہو, جو کسی کی بات کا جواب نہ دیں, جو کسی کا گلہ نہ کرے, شکوہ نہ کرے, نقصان نہ کرے, آبرو ریزی نہ کرے, ان کو لوگ پتھر کیوں ماریں گے؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا خدیجہ یہ جو قرآن اترا ہے اللہ کی توحید اس میں آئے گی, یہ خدا کا پیغام پہنچائے گا, اور جس نے بھی پہنچایا اسی کو پتھر پڑے. سیدنا نوح علیہ السلام کی ذات اقدس ہے, فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. او میرے پروردگار میں نے اس قوم کو رات کو بلایا, دن کو بلایا, صبح شام بلایا. علماء نے لکھا ہے سیدنا نوح علیہ السلام بازار میں صبح جا کر کھڑے ہو جاتے, اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے, لوگ اتنے پتھر مارتے, اتنے مارتے تھے, سر سے لے کر پیروں تک پتھروں میں اللہ کا نبی چھپ جاتا. سبحان اللہ. آفرین کہنے والا کوئی نہیں, مرحبا کہنے والا کوئی نہیں, نعرے لگانے والا کوئی نہیں, ساتھ دینے والا کوئی نہیں. اور پھر یہ منظر ایک دن کا نہیں, 950 سال گزر گئے. آپ کو اور مجھے دربار الہی کی عظمتوں کا پتہ نہیں. سارا دن پتھر کھانے کے بعد رات کے وقت اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھتا ہے اور روتا ہے الہی تیری توحید کا حق ادا نہ کر سکا, معافی مانگتا ہوں. سارا بدن زخمی, لو لحال, سردی گرمی, قومیں بدل گئی, لوگ بدل گئے, مر گئے, پھر پیدا ہو گئے, مگر اللہ کے نبی کی مار نہ ہٹی. سارا دل مار کھانے کے بعد بھی اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھ کے روتا ہے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. مولا میرے اگر تیری کرم کی چادر میرے سر سے اتر گئی تو میں جاؤں گا کہاں؟ ہر نبی نے مار کھائی. جناب ابراہیم علیہ السلام کو مار پڑی, صرف پتھروں سے نہیں, ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق. 70 انبیاء علیہ السلام کی, اللہ کے نبیوں کی, اللہ کے پیغمبروں کی ایک ایک دن میں ظالموں نے اکٹھے ہو کر 70 نبیوں کی گردنیں اتار دی. آپ لوگ 4 نمازیں پڑھ کر ولی بنے بیٹھے ہیں, آؤ اللہ کے نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی.
ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولا کو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو زیادہ ستایا گیا. ثم امثل مجھے زیادہ سے زیادہ ستایا گیا. خود ارشاد فرماتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو. اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، دن کو مارا، رات کو مارا، مکے کے مردوں نے مارا، مالک کائنات کی قسم مکے کی عورتوں نے مارا، طائف کے لڑکوں نے مارا. اتنا ستایا گیا بیت اللہ شریف میں سجدہ فرمایا، اونٹ کا سارا اوج لا کر پشت پہ رکھ دیا گیا. کالی کملی والا سر سجدے سے اٹھا نہیں سکتے. ایک عورت نے پہاڑی پہ کھڑی ہو کر آواز لگائی، فاطمہ تم کہاں چلی گئی؟ تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا. ماشاء اللہ. دوڑی دوڑی آئی ہے اور وہ سارا اوج آپ کی پشت مبارک سے اتارا. اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند سورج ستارے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درخت پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. غزوہ خندق ہے، مدینہ پاک ہے، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے. بڑا تنگی کا جنگ ہے، صحابہ کرام کی جماعت کے پاس کھانا تو کیا پانی بھی نہیں، غش کھا کھا کر صحابہ کرام گر رہے ہیں. آپ لوگوں میں سے اس فوج میں اگر کوئی ہوتا نا، پتہ نہیں کتنا بڑبڑاتا. یہ کوئی طریقہ تیاری کی نہیں، پہلے خام خلا کے مروا دیا. کیا کہنا آج کل کا، قرآن پہ اعتراض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہ اعتراض، اللہ والوں پہ اعتراض، بس اعتراض ہی اعتراض ہے. تنقید ہی تنقید ہے اور کچھ بھی نہیں. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک نوجوان آیا. اس کا خیال یہ ہے مجھ سے زیادہ پریشان حال اس جنگ میں کوئی نہیں، اور سرکار کے سامنے آ کر اس نے اپنے پیٹ سے کرتا اٹھا دیا تو لوگوں نے دیکھا اس کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے. دھوپ کی وجہ سے کمر سیدھا کرنے کے لیے اس نے پیٹ پہ پتھر باندھا. تو رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دونوں رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا، ہزاروں صحابہ کرام نے دیکھا کالی کملی والے کی پیٹ مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. 2 پتھر باندھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی. صحابہ کرام کے ساتھ مل کر زندگی بسر فرمائی. اور یہی وجہ تھی کہ نگاہ نبوت نے اتنا ایسا رنگا صحابہ کرام کو، اتنا پکا کر دیا تھا، اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، بلال کی
کی چوٹیوں سے اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اتنی مضبوط جماعت اس کائنات میں آئی ہی نہیں. کون مقابلہ کرے؟ عبادت میں ایک بات آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس زمانے میں دولت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، ہم صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں اس لیے ہم ان سے بڑھ جائیں گے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا تمہارا احد پہاڑ چھوڑنے کا، اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، میرے نبی کے ایک کھجور کا مقابلہ، میرے صحابی کی ایک کھجور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ساری امت کی نمازیں، ساری امت کا صدقہ خیرات، ساری امت کے روزے، حج، زکات، صحابی کی ایک معمولی سی نیکی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب کلمہ پڑھنے سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے تھے. کلمہ پڑھا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک محلے میں جا نکلا، میں نے جا کے دیکھا ایک بڑھیا مائی، 70 سالہ مائی، اس کو پکڑ کر پانی کے دیگ میں بٹھایا ہوا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وزن دیا ہوا ہے، اس کو پانی میں غوطہ دیا ہوا ہے، ڈبایا ہوا ہے تاکہ مر جائے، جان چھوٹے. سبحان اللہ. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، میرا خیال ہوا شہید ہو گئی ہوگی، بیچاری مر گئی ہوگی، اتنا لمبا سانس کیسے ہو سکتا ہے. بڑی دیر کے بعد کافروں نے جب اپنے ہاتھ ہٹائے، بڑھیا نے پانی سے باہر منہ نکالا اور کہنے لگی اللہ احد. او مکے والوں، جس چیز کے لیے تم مجھے سزا دیتے ہو، اللہ کا کلمہ چھڑانا چاہتے ہو، اللہ کی توحید چھڑانا چاہتے ہو، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت چھڑانا چاہتے ہو، آؤ میں اعلان کرتی ہوں اللہ احد. میرا خدا ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا پالن ہار ایک ہے، میرا مشکل کشا ایک ہے، میرا حاجت روا ایک ہے، اور میری ساری حاجات کو پورا کرنے والا ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑھیا کو چھوڑ دیا، اس کی جوان بچی کو پکڑ لیا کافروں نے اور گرم گرم لوہا کر کے اس کی زبان پہ داغ دینے لگے. ادھر داغ آتا تھا، ادھر لڑکی کہتی تھی اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اور تم جیسے ظالم ہزاروں آئے ہزاروں چلے جائیں گے لیکن تم میرا ایمان نہیں چھین سکتے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 13 سال تک وہ دکھ اٹھائے، وہ مصیبتیں اٹھائی، وہ پریشانیاں جھیلی جن کا آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اسی لیے قرآن کریم نے چیلنج کیا اور فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ. بدماشی نہ کرو، بغاوت نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ فساد نہ مٹاؤ، میں اپنی بے نیازی پہ آ گیا، تمہارے نام و نشان مٹا دوں گا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جبریل امین نے چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے. پانچ دن کے فاقے، روزانہ غلاموں کو سزائیں ملنے کی اطلاع. آج بلال کو
को इतनी मार पड़ी, आज हजरत नादिया को इतनी मार पड़ी, आज अबू फकीहा की पसलियां तोड़ दी गई, आज फलाने को यूं मारा गया, आज जमीरा के बाल पकड़कर मक्के की गलियों में घसीटा गया। और हम हैं जो फूंक मार के जन्नत हासिल करना चाहते हैं, नमाज तक की हमें सही मानों में तौफीक नहीं। इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्की जिंदगी में बैतुल्लाह शरीफ में फतह मक्का के बाद भी इस किस्म का मुजाहरा फरमाया, सारी कायनात हैरान हो गई। गली में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते हैं, एक औरत सारे आंगन का, सारे घर का, सारे बेड़े का कूड़ा कबाड़ मिट्टी इकट्ठा करके टोकरे में भरकर सरकार का इंतजार करती है। जब गली से गुजरते हैं सर मुबारक पे दे मारती है। कुर्बान जाऊं आमना के दुर्रे यतीम ने कभी सर उठा के ना देखा, ये कौन है यूं करने वाला। तो दोस्तों अगर आप एक दिन सर मुबारक पे वो मिट्टी ना पड़ी तो फरमाया ये माई कहां गई, इसका वजीफा क्यों बंद हुआ। पता चला बीमार है। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर पे तशरीफ ले गए। औरत की बच्चियों ने देखा, रोने लगी। अम्मा कहती है बेटियों क्यों रोई। कहने लगी जिसके सर पे रोजाना कूड़ा फेंकती हो वो आ गए। घर में आदमी कोई नहीं, मर्द कोई नहीं, पता नहीं अब क्या बनेगा। औरत भी रोने लगी। उम्र गुजर गई, गुस्ताखी करते, बेअदबी करते, आज पता नहीं क्या हाल बनेगा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया माई पता चला तू बीमार है, मैं काली कमली वाला हाजिर हूँ। जो खिदमत हो बताओ, दवा लानी हो बताओ, कुछ सौदा खरीद के लाना हो बताओ, मैं इमामुल अंबिया खिदमत के लिए हाजिर खड़ा हूँ। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह की रजा के लिए किसी बीमार की बीमार पुरुषी के लिए जाए, अयादत के लिए जाए, उस वक्त से लेकर अगले दिन के उसी टाइम तक 24 घंटे तक अल्लाह के 70,000 फरिश्ते बख्शिश की दुआ मांगते हैं। कोई सौदा खरीद के लाना हो बताओ, मैं इमामुल अंबिया खिदमत के लिए हाजिर खड़ा हूँ। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह की रजा के लिए किसी बीमार की बीमार पुरुषी के लिए जाए, अयादत के लिए जाए, उस वक्त से लेकर अगले दिन के उसी टाइम तक 24 घंटे तक अल्लाह के 70,000 फरिश्ते बख्शिश की दुआ मांगते हैं। मगर हमारे यहाँ गरीब की बीमार पुरुषी कौन करे। कोई बड़ा आदमी बीमार हो जाए ना, लाइन लग जाती है, साहब का क्या हाल है, साहब क्या हाल है, और साहब ठीक ठाक है, साहब ने कोई फांसी लगी हुई है। डॉक्टर बड़े का लिहाज करता है, मोहल्ला बड़े का लिहाज करता है, खानदान बिरादरी बड़े का लिहाज करते हैं। कहां गई नबी की सीरत। इरशाद फरमाया काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह की रजा के लिए किसी का जनाजा पड़े, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, सवाब की उम्मीद से, फरमाया गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दस्तूर कुछ और है। जनाजे की नमाज में जताने के लिए, बताने के लिए चौधरी साहब, शेख साहब आवाज लगाते हैं, भाई पिछले आदमी आगे हो जाए, सब दुरुस्त करे भाई, ताकि पता चल जाए मैं भी आया हुआ हूं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आधे लोगों को जनाजे की दुआ ही नहीं आती। सारी जिंदगी बाजार में धोखा, मार्केट में फरेब, माल में गड़बड़, और अब तो हद हो गई, मुर्दों से भी फरेब, मुर्दों से ठगी मार रहे हैं लोग, मुर्दों से। और पराए नहीं, अपनी मां के साथ ठगी मार रहे हैं लोग। जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, गोद में रखा, खिलाया पिलाया, समझाया, शादी की, दुआएं मांगी रात दिन, उस मां का जनाजा पड़ा हुआ है, बेटों को जनाजे की दुआ नहीं आती। सीखता कोई नहीं।
کئی سال کی بات ہے، ضلع لاہور میں میری راجپوت برادری کا ایک بہت بڑا بڈیرا مر گیا تو لاکھوں آدمی جنازے پہ آیا ہوا. کچھ لوگوں کا اور بھی انتظار تھا، افسروں کا انتظار تھا. ویسے ایک بات آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، یہ جتنے بڑے بڑے جنازے پہ آتے ہیں نا، بالکل وضو نہیں کرتے، یوں ہی جنازہ پڑھتے ہیں. کاروں میں سے کا انتظار تھا. ویسے ایک بات آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، یہ جتنے بڑے بڑے جنازے پہ آتے ہیں نا، بالکل وضو نہیں کرتے، یوں ہی جنازہ پڑھتے ہیں. کاروں میں سے اترے اور یوں کیار کھڑے ہو گئے. اگلے دن میری 2-4 افسروں سے اس قسم کے آدمیوں سے بات ہو رہی تھی. وہ کہنے لگے کہ اس میں وضو کی کیا ضرورت ہے، سجدہ تو ہے نہیں، یہ تو دعا ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تجربہ کر کے دیکھ لینا. یہ جب بھی بڑی بڑی موٹی موٹی تھوندوں والے ڈل جب بھی کسی کے جنازے پہ آئیں گے انشاءاللہ گھر سے کرائے تو کرائے، وہاں وضو نہیں کرتے. شرماتے ہیں نا، جرابیں خراب ہوں گی، پجامی خراب ہو جائے گی. تجربہ کر کے دیکھ لینا. اب تو مسئلے بہت ترقی کر گئے. اگلے دن گاڑی میں ایک بڑے میاں نے نماز پڑھی مغرب کی، تو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا. میرے ساتھ ساتھی جو تھا اس نے کہا بڑے میاں کون سے وقت کی پڑھی؟ کہ مغرب کی. کہ پھر مغرب کی 3 رکعت پڑھنی چاہیے تھی. کہ تجھے پتا نہیں ہے میں سفر میں ہوں. میں نے کہا بڑے میاں 4 رکعت کی 2 ہوتی ہے، 3 کی 2 نہیں. انہوں نے کہا واہ واہ، 4 کی 2 ہو سکتی ہے، 3 کی 2 نہیں ہو سکتی. بڑے مسائل معلوم ہے. کوئی اصل تو ریل گاڑی میں کوئی نماز پڑھتا نہیں، اور اگر کھڑا ہو جائے تو سارا ڈبہ مفتی، اور جدھر منہ کرو ادھر ہی خدا ہے. گاڑی میں کوئی حرج نہیں. ایک دن ایک پٹھان نے یوں نماز پڑھی، یوں کھڑکی پہ ہاتھ پھیر کے، یوں میں نے کہا وضو ہو گیا، کھڑکی پہ ہاتھ پھیر کے. کھانا دینکار کا کھاتا ہے اور وضو کھڑکی پہ کرتا ہے. اور جیسا وضو تھا ویسے ہی نماز پڑھ دی، یوں سر کھڑکی پہ یوں سر کر دیا، چل بھائی نماز ہو گئی. فرمایا من اتبع الجنازہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ سوچ کر جنازہ پڑھے شاید میرے مقدر میں جنازہ بھی ہے کہ نہیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا بے تاشر ہو رہے ہیں، زمین پہ کروٹیں بدل رہے ہیں. کسی نے پوچھا فاروق تجھے کیا ہوا؟ آپ تو بڑے جرت والے، بڑی بہادری کے مالک، آپ کیوں روئے؟ فرمانے لگے او لوگوں، قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا جلیل القدر صحابی ہے، قبرستان میں کھڑے ہوئے رو رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں. اتنے رویا کرتے تھے کہ رخساروں پہ آنسوؤں نے نالی بنا لی. کسی نے پوچھا عثمان تجھے کیا ہوا؟ تجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ دنیائی میں جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، تو کیوں رو رہا ہے؟ نبی کا دوہرا داماد ہے. کہنے لگا لوگوں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، میرا ٹکٹ بچ گیا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خدا کے قہر سے ڈر کر اتنے رویا کرتے تھے، اتنے رویا کرتے تھے، دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی، دونوں آنکھیں چلی گئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. سبحان اللہ. اسی لیے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک بیدار ہوئی، میری آنکھ کھلی، میں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا، اتنی لمبی دعائیں مانگی، اتنا
اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اور سجدے میں امت کے لیے دعائیں مانگتے مانگتے اتنے روئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اپنا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. امام الانبیاء ساری رات روئے. تجھے ساری زندگی میں اپنی بدعمالی پہ کبھی رونا نہ آیا؟ تو اپنی روح سیاہی پہ کبھی نہیں رویا، اپنی بدعمالی پہ کبھی نہیں رویا. اس لیے خدا نے اعلان کر دیا، فرمایا نہ گھبرا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا اور موت کی گھنٹی بجنے والی ہے اور سوئے پڑے ہو. وہی گانا بجانا، وہی بدماشی، وہی تماشا. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں، میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی، جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں، میری امت اتنی بگڑے گی، معاشرہ اتنا برباد ہو جائے گا، اتنی تباہی پھرے گی، لوگ قرآن پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے. ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا، ادھر موت آئے گی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. بادشاہ، وزیروں، افسروں، پیروں، فقیروں، ڈاکٹروں، مولویوں، اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے کروڑوں نہیں اربوں خربوں دنیا زمین میں پہنچا دی. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. زمین بھوچال آ جائے گا، گوریے کی طرح لپیٹ دی جائے گی، اور تیری کیا ہستی ہے، یہ پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. یہ کپاس کی طرح یوں ہوا میں روئے کی طرح اڑ جائیں گے، اور پہاڑوں کی یہ ہستی ہے، تیرا کیا بنے گا؟ سبحان اللہ. حال پرشان حال بنے گا. زندگی کی قیمت نہ جاننے والوں، آخر اس وقت کیا حال ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. چھاتی کو چیر کر اس میں سے بایاں ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا. آواز آئے گی اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، خود فیصلہ کر، تو جنتی ہے یا دوزخی ہے، خود فیصلہ کر. لوگ ایک عرصہ گزر جائے گا، پانی پانی پانی. تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.